اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان کتاب سنی بہشتی زیور کامل سے بیان کیا جا رہا ہے، جس کو تحریر فرمایا ہے خلیل ملت حضرت مولانا مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی قدس سرہ العزیز نے۔ نکاح میں ولایت اور وکالت۔ اسلام سے پہلے کہیں تو عورت کو اناج، غلہ، روپیہ، پیسہ کی طرح تصرف میں لانے کا رواج تھا، اور کہیں عورت کو بے روح بتایا جاتا تھا، اور اب بھی کہیں اسے مجسم شیطان سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور کہیں صرف اغراض شہوانی کا آلہ قرار دیا جاتا ہے، غرض کہ کہیں اور کسی طرح عورت کی شخصیت، اس کی ذہنیت اور اس کے حقوق کا ذرا پاس و لحاظ نہیں رکھا گیا۔ یہ صرف اسلام ہے جس نے ساری دنیا سے اس ظلم و تشدد کو جڑ سے اکھاڑا، اور عورت کو بیٹی، بہن اور بیوی، ماں کی حیثیت سے ابھارا، اور ہر حیثیت میں اس کے حقوق کی نگرانی فرمائی، اسے اختیارات دیے اور ان اختیارات کو کام میں لانے کا حوصلہ بخشا، یہاں تک کہ اسے اپنی ازدواجی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزر بسر کرنے کی اجازت دی، بشرطیہ کہ وہ عقل و شعور سے بہراور ہو، بچپن کی حدود سے گزر کر بلوغ تک پہنچ چکی ہو، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کے خاندان کے لیے بے عزتی اور بدنامی کا باعث ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک جوان لڑکی حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اس کے باپ نے نکاح کر دیا اور وہ اس نکاح کو ناپسند کرتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یعنی چاہے تو اس نکاح کو جائز کر دے یا رد کر دے، اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو کنواری نہ ہو ولی سے زیادہ اپنے نفس کی حقدار ہے، اور بکر کنواری سے اجازت لی جائے اور چپ رہنا بھی اس کا اذن اجازت ہے۔ فقہی مسائل۔ ولی وہ ہے جس کا قول دوسرے پر نافذ ہو، یعنی جس کا حکم دوسرے پر چلے، دوسرا چاہے یا نہ چاہے، اور قرابت کی وجہ سے ولی وہ مرد ہے جس کو اس سے قرابت و رشتہ کسی عورت کی وساطت سے نہ ہو، یا یہ کہ اس خاندان میں سب سے زیادہ قربت کا رشتہ دار جو مرد ہو وہ ولی ہے۔ مسئلہ ولی کسی کے بنانے کا نہیں ہوتا، وہ شریعت مطہرہ نے ترتیب وار مقرر کیے ہیں، اور یہاں ولایت کی وہی ترتیب معتبر ہے جو وراثت میں معتبر ہے۔ مثلا سب میں پہلا ولی بیٹا ہے، پھر باپ، پھر دادا، پھر سگا بھائی، پھر سوتیلا، پھر سگا بھتیجا، پھر سوتیلا، پھر سگا چچا، پھر سوتیلا، پھر سگے چچا کا بیٹا، پھر سوتیلے کا، والا ہذا القیاس دادا، پر دادا کی اولاد کا جو مرد عاقل و بالغ وہی ولی ہے، اور ان میں کوئی نہ ہو تو پھر ماں ولی ہے، پھر دادی، پھر نانی، پھر ان کے بعد اور دوسرے لوگ، عالمگیری وغیرہ۔ ولی کا عاقل بالغ ہونا شرط ہے، اور مسلمان کے ولی کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے کہ کافر کو مسلمان پر کوئی اختیار نہیں۔ در مختار۔ عورت بالغہ عاقلہ کا نکاح بغیر اس کی اجازت کے کوئی نہیں کر سکتا، نہ باپ نہ کوئی اور، کنواری ہو یا بیاہی۔ یوں ہی مرد عاقل و بالغ آزاد کا نکاح ان کی مرضی کے برخلاف کوئی نہیں کر سکتا۔ کنواری عورت سے اس کے ولی یا ولی کے وکیل یا قاصد نے اذن مانگا، یا ولی نے بلا اجازت لیے نکاح کر دیا، اور عورت خاموش رہی، یا ہنسی یا مسکرائی، یا بغیر آواز کے روئی، تو ان سب صورتوں میں اذن سمجھا جائے گا کہ پہلی صورت میں نکاح کر دینے کی اجازت ہے، اور دوسری صورت میں نکاح کیا ہوا منظور ہے۔ در مختار۔
اذن طلب کرتے وقت اس نے سن کر کچھ جواب نہ دیا، اس لیے کہ اسے کھانسی یا چھینک آ گئی، یا کسی نے اس کا منہ بند کر دیا کہ بول نہ سکی، تو ان صورتوں میں وہ چپ رہنا اجازت نہیں، اس کے بعد وہ رد کر سکتی ہے۔ اور ہنسنا اگر بطور مذاق اڑانے کے یا رونا آواز سے ہو تو اذن نہیں۔ عالمگیری۔ عورت سے قبل اس نے کہا کسی اور سے ہوتا تو بہتر تھا، تو یہ انکار ہے، اور اگر نکاح کے بعد خبر دی گئی اور عورت نے وہی لفظ کہے تو سمجھا جائے گا کہ اسے یہ نکاح قبول ہے۔ اذن لینے میں یہ ضروری ہے کہ جس نے نکاح کرنا ہو اس کا نام اس طرح لیا جائے کہ وہ عورت اس مرد کو پہچان سکے، اور بہتر ہے کہ اذن لیتے وقت مہر کا بھی ذکر کر دیا جائے۔ در مختار۔ اجازت جس طرح قول سے ہوتی ہے، مثلا عورت خبر نکاح سن کر کہے میں نے جائز کیا، یا اجازت دی، یا راضی ہوئی، یا مجھے قبول ہے، یا اچھا کیا، یا خدا مبارک کرے، یوں ہی اس فعل یا حال سے بھی ہو جاتی ہے جس سے رضامندی سمجھی جائے۔ مثلا عورت مبارکباد لے یا خبر نکاح سن کر خوشی سے ہنسے یا مسکرائے وغیرہ وغیرہ۔ فتاویہ رضویہ۔ نابالغ لڑکے اور لڑکی کے نکاح کے لیے ولی شرط ہے، بغیر ولی ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور عاقلہ بالغہ نے ولی کی اجازت کے بغیر بطور خود اپنا نکاح خفیہ خواہ اعلانیہ کر لیا تو اس کے منعقد اور صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ شوہر اس کا کفو یعنی مذہب یا نسب یا پیشے یا مال یا چال چلن میں، اور کہ اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جانا عورت کے اہل خاندان اور اولیاء کے لیے ننگ و عار اور بدنامی کا باعث ہو۔ اگر ایسا ہے تو وہ نکاح نہ ہوگا۔ ہاں، عورت نے بشرطیہ عقل سے بہراور اور بالغہ ہو اپنے کفوں میں اولیاء سے اجازت لیے بغیر نکاح کر لیا تو نکاح صحیح ہو گیا۔ در مختار۔ نابالغہ کا انکار و اقرار کوئی چیز نہیں۔ ان کے حق میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ اولیاء خود ایجاب و قبول کریں یا ان کی اجازت سے ان کے وکیل۔ نابالغوں سے ایجاب و قبول کہلوانے کی اگرچہ وہ بات سمجھتے اور الفاظ و معنی کا قصد کر سکتے ہوں، تاہم اگر ولی کی اجازت سے ہے تو نافذ بھی ہے، ورنہ اجازت ولی پر موقوف ہے جبکہ کوئی مانع شرع نہ ہو۔ فتاویہ رضویہ وغیرہ۔ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن